بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن عروہ بن زبیر اپنے گھر کے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی عتیبہ بن ابو لہب کے گھر تھی، جسے اس نے طلاق دے دی۔ پھر جب وہ شام جانے لگا تو اس نے کہا، میں ہر قیمت پر محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس کے رب کے متعلق اسے ایذا دیتا ہوں۔ تو وہ آیا اور یوں گویہ ہوا، اے محمد، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ جو قریب ہوا پھر اور قریب ہوا، پھر اتنا فاصلہ رہ گیا جو دو کمانوں میں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کے آگے تھوک دیا اور آپ کی بیٹی آپ کے گھر بھیج دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ کہتے ہیں ابو طالب اس وقت موجود تھے۔ وہ یہ سن کر غمزدہ چہرہ لیے ایک طرف ہٹ گئے اور عتیبہ سے کہا، میں تمہارے متعلق اپنے بھتیجے کی دعا سے ڈرنے لگا ہوں۔ تو وہ لوٹ گیا اور ابو لہب کو ساری بات کہہ سنائی۔ پھر وہ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ہم ایک راہب کے عبادت خانہ کے قریب اترے تھے۔ اس راہب نے کہا، اے عرب کے مسافرو، یہاں تم کیوں اتر پڑے ہو؟ یہ تو شیروں کی چراگاہ ہے۔ ابو لہب نے ہم سے کہا، تم میرا حق تو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا، ابو لہب کیوں نہیں؟ اس نے کہا، بے شک محمد نے میرے بیٹے پر دعا کی ہوئی ہے۔ اب خدا کی قسم، میں اس کے متعلق بہت پرخطر ہوں۔ تم اس عبادت خانے میں اپنا سامان رکھو، یہاں پر میرے بیٹے عتیبہ کا بستر بچھاؤ، پھر اس کے آس پاس اپنے بستر بچھا دو۔ ہم نے ایسے ہی کیا۔ ہم نے اپنا سامان جمع کیا تو وہ ایک اونچا سا چبوترا سا بن گیا۔ اس پر ہم نے اس کا بستر بچھایا اور آس پاس زمین پر اپنے کچھونے جما دیے۔ چنانچہ ہم ابو لہب اس کے گرد نیچے سوئے ہوئے تھے اور وہ سامان کے اوپر سو رہا تھا۔ رات کو ایک شیر آ گیا اور ہمارے چہرے سونگنے لگا، مگر اسے اپنا مطلوب نہ ملا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے چھلانگ لگائی اور وہ سامان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اب اس نے عتیبہ کا منہ سونگا، پھر اس کے سر پر اتنے زور سے اپنے پنجے مارے کہ کھوپڑی پھٹ گئی۔ اس کے منہ سے صرف اتنے لفظ نکلے، میری تلوار اور درندے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ ہم کود کر اٹھے مگر شیر جا چکا تھا اور عتیبہ کا سر پھٹا پڑا تھا۔ سر کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے اور وہ مرا پڑا تھا۔ ابو لہب نے کہا، میں جانتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ دعائے محمد کے اثر سے کبھی بچ نہ سکتا تھا۔